یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں پراسرار شیطانی اور جناتی طاقتوں کا قبضہ تھا، مگر جہاں شر ہوتا ہے وہاں خیر کی طاقت بھی نبرد ازما ضرور ہوتی ہے۔ ہم کچھ لڑکوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنا کر کھلے میدان میں کھیلنے کے لیے آئے تو ہماری نظر سامنے ایک بنگلے پر پڑی جسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ہی ہم یہاں آئے تھے مگر وہ سامنے والا بنگلہ موجود نہیں تھا۔ پھر قاسم نے مجھ سے پوچھا، یار علی، یہ بنگلہ پچھلے ہفتے تو نہیں تھا جب ہم یہاں کھیلنے آئے تھے، تو اب کیسے اتنی جلدی تعمیر ہو گیا؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے جلدی میں کسی نے تعمیر کروا لے ہو ہمیں کیا۔ چلو کھیل شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ احمد نے زور سے چھکا لگایا تو بال سیدھی اسی بنگلے کے اندر جا گری۔ میں نے قاسم سے کہا، جاؤ بچے تم جا کر بال لے آؤ، کیونکہ ہماری ٹیم میں سب سے چھوٹے تم ہو، پھر بنگلے کے اندر تم کود جاؤ گے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ قاسم نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے تم میں سے کوئی چلا جائے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے، اتنا خوبصورت بنگلہ ہے، پھر باہر گیٹ پر بھی تالا لگا ہوا ہے، جاؤ جا کر گیند لے آؤ۔ شاباش، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے چلا گیا۔ گیٹ کے پاس رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر لوہے کے گیٹ پر کسی طرح چڑھا اور اندر کی جانب کود گیا۔ ہم باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد احمد نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا، یار علی، 15 منٹ ہو گئے اور قاسم ابھی تک نہیں آیا، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے، اسے گیند کیوں نہیں مل رہی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلو چل کر سب دیکھتے ہیں۔ پھر ہم سب لڑکے چل پڑے اور گیٹ کے پاس جا کر زور سے قاسم کو پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم کافی فکرمند ہوئے۔ پھر ہم سب کے سب گیٹ پر چڑھے اور بنگلے کے اندر کود گئے۔ اندر جا کر ہم سب دوست بت بنے حیرت سے۔ عجیب و غریب اور خوفناک مناظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے اتنا ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ جگہ جگہ بڑی بڑی مکڑیوں کے جالے جو پورے گھر میں پڑے ہوئے تھے، کہیں پر ہانڈی الٹی لٹکی ہوئی تھی اور کہیں پر کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مختلف قسم کی عجیب اور بڑی بڑی چمگادڑیں ادھر ادھر اڑ رہی تھی اور ان کی عجیب و غریب چنگھاڑ نے ہمارے اعصاب شل کر دیے۔ گھر میں عجیب و غریب شکل کی ڈراؤنی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہی ہو، اور ہنستے ہوئے ان کے دانت انتہائی حد تک بڑے اور نوکیلے ہو گئے تھے، جنہیں دیکھ کر ہم خوف سے کانپنے لگے۔ ہم سب اتنے خوفزدہ ہوئے کہ قاسم کو چھوڑ کر واپسی کے لیے مڑے ہی تھے کہ ایک دلخراش آواز نے ہمارے قدم روک دیے۔ خوفناک چیخ کی آواز پر ہم سب ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑے، پر ایک اور خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ قاسم تھا جس کی آنکھوں کی جگہ سفید جھیلے ابھرے ہوئے تھے، دانت قدرے بڑے بڑے اور نوکیلے، منہ سے گراہٹ نکالے ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہم اپنے قدم پیچھے کو ہٹانے لگے جبکہ وہ مسلسل ہماری جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، قاسم تمہیں کیا ہوا ہے بچی، چلو آؤ یہاں سے چلیں، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا قاسم کی عمر کے اور بہت سے بچے مختلف کمروں سے نکل کر ہماری جانب آنے لگے۔ سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی اور ڈراؤنی تھی۔ ہم ابھی خوف سے ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ گھر کی دیواروں پر ٹنگی خوفناک تصویریں ہمارا منہ چڑانے لگی، عجیب طریقے سے ہمیں ڈرانے لگی۔ اب تو ہماری حالت مرنے والی ہو گئی۔ کسی کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ہمیں قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھنی چاہیے۔ پھر میں نے زور زور سے سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ زور زور سے پڑھنا شروع کر دی، جس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچے جہاں تھے وہیں رک گئے، بلکہ حیرانگی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب غائب ہو گئے، جبکہ قاسم اسی خوفناک صورت کے ساتھ کھڑا ہمیں گھور رہا تھا، مگر اب وہ ایک جگہ ساکت کھڑا تھا۔ پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے ورد کر کے اس پر پھونک مار دی۔ وہ فوراً نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اصلی شکل میں آ گیا۔ میں نے دوستوں سے کہا، جلدی سے اسے اٹھاؤ اور نکلنے کی کرو، ہم شاید جناتی محل آ گئے ہیں۔ سب آگے بڑھے اور قاسم کو اٹھانے لگے۔ اس دوران سب نے ڈرتے ڈرتے بھیانک تصویروں پر نظر ڈالی تو ان کی شکلیں تبدیل ہو کر چڑیلوں میں بدل گئی۔ اب تو ہمیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ قاسم کو ہوش دلانے میں جو ہی ہم کامیاب ہوئے، سب گیٹ کی طرف بھاگے۔ ہمیں اپنے پیچھے خوفناک قہقہوں کی آوازیں آنے لگی، مگر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر ہم سب پھرتی سے گیٹ پہ پاؤں رکھ کر دیوار پر چڑھ رہی تھے کہ کسی اندیکھی طاقت نے ہم سب کی ایک ایک ٹانگ پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچا، مگر ہم مضبوطی سے دیوار کو پکڑے رہے۔ پھر میں نے سب سے کہا، جس کو جو کچھ بھی قرآن پاک سے آتا ہے پڑھنا شروع عین کر دے۔ سب کو آخری صورت آتی تھی، انہوں نے زور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ قاسم چھوٹا تھا، اسے صرف درود پاک پڑھنا آتا تھا، وہ اس نے زور سے جو ہی پڑھا، سب سے پہلے اس کی ٹانگ آزاد ہوئی اور وہ دیوار سے نیچے باہر کی جانب کود گیا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی درود پاک کا ورد کیا اور سب جنوں کی گریفت سے آزاد ہو گئے۔
پھر ہم سب بھی تیزی سے نیچے کود گئے اور اس خوفناک گھر سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم اس خوفناک گھر سے زندہ بچائے۔ پھر ہم سب نے خود سے عہد کیا کہ ہم آئندہ کبھی بھی بند گھر میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں کسی دوسری مخلوق کا قبضہ بھی ہو سکتا ہے۔